شانوں کی دنیا۔ شانوں کی دنیا بہت سہانی تھی۔ اس کے گھر اس کے کزن کی شادی ہونے والی تھی۔ خوشی خوشی پیسے جمع کیے کہ پیارے گہنے اور بوندیں لے گی۔ اس نے گولک منگوائی اور آہستہ آہستہ بچت کرنے لگی اور تھوڑے تھوڑے کر کے اس گولک میں پیسے ڈالنے لگی۔ گولک کو الماری میں رکھا اور سو گئی۔ شادی کے دن قریب آئے تو اسکول خوشی خوشی گئی کہ بہت ساری خریداری کرے گی۔ واپس آئی تو گولک وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ پھر کیا ہونا تھا؟ اس کا دل بھر آیا اور زار زار رونا شروع کر دیا کہ آخر اس کی گولک چرا کس نے لی۔ گھر میں سب سے پوچھا تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ بالآخر غور کیا تو گھر کی صفائی کرنے والی خاتمہ جس کا نام ثنا تھا وہاں موجود نہیں تھی۔ اگلے دن اسکول سے آئی تب بھی وہ غائب تھی۔ پہلے تو اس کو شک ہوا لیکن اب اس کو یقین ہو گیا کہ گولک ثنا نے ہی چرائی ہے۔ کچھ دن گزر گئے اور شادی سر پر آ گئی۔ اس کی امی جان نے جب اس سے پریشان ہونے کی وجہ پوچھی تو شانوں نے ذکر کیا۔ بات واقعی عجیب تھی۔ شانوں کی امی نے فوراً صفائی کرنے والی کو گھر بلایا اور اس سے معلومات لی۔ پہلے تو وہ نہ کرتی رہی، پھر اس نے جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دی کہ اس کے پاس کوئی گولک ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ جب اس کی امی نے کہا کہ وہ یہ سب باتیں اس کے ابو کو بتائے گی تو وہ ڈر گئی اور سب سچ بول دیا اور جلدی سے گھر سے گولک لے آئی اور لا کر شانوں کو دے دی اور معافی مانگی۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ غریب ہونے کی وجہ سے میں نے یہ سب کیا۔ ان سب گھر والوں نے مل کر ثنا کو سمجھایا کہ آئندہ وہ یہ سب نہ کرے، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اس سے سب کو تکلیف ہوئی ہے اور کسی کو تکلیف دینا کوئی اچھی بات تو ہے نہیں۔ یہ سب کہہ کے انہوں نے ثنا کو معاف کر دیا۔ شانوں خوشی خوشی گئی اور جا کر اپنی امی کے ساتھ بازار سے گہنے اور بوندیں لے آئی۔ پیارے بچوں، غلطی اس میں صرف ان کی خاتمہ ثنا کی نہیں بلکہ شانوں کی بھی تھی۔ اور کیا تھی وہ؟ یہی کہ اس نے احتیاط نہیں کی اور الماری کو تالا نہیں لگایا۔ اگر وہ ایسا کرتی اور اپنی چیزوں کی حفاظت کرتی تو ممکن تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور محتاط اور چوکس رہنا چاہیے اور کبھی بھی دوسروں کو جھوٹ بول کر پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سا مسلمان بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔